قواعد تجوید میں غنہ کا معنی ناک میں آواز کو لے جانا ہے اور اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار کے قاعدہ میں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، جیسے من اجلن۔ اخفاء کے قاعدہ میں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 15 حروف اخفاء تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے، جیسے فمن تابع۔ ادغام کے قاعدہ میں نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف میں غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے میں یقولو، یہاں پہ غنہ کے ساتھ آواز نکلتی ہے، من ربکا میں بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے۔ اقلاب کے قاعدہ میں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھا جائے گا، جیسے من بعدی۔ یاد رکھیں، قواعد تجوید میں اگر پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد یعنی شد والا ہو تو اکثر ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے عبد تم کو عبد تم پڑھیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد یعنی نون اور میم پر جب شد آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو غنہ کریں گے، جیسے انتم مظلمون۔ اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر بے آ جائے تو غنہ ہوگا، جیسے کنتم بہی۔ اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر حرف بے اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، جیسے الم ترا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، جیسے اہ، اہ، اوہ۔